انکل ہم 3 دن سے بھوکے ہیں اور پاپا مر گئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ یہ الفاظ ان کمسن بچوں کے ہیں جن کے باپ نے ان کی آنکھوں کے سامنے خودکشی کر لی۔ وہ 3 دن تک بھوکے رہے۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو ان بچوں نے پڑوسیوں کے سامنے زبان کھولی۔ بریلی میں 2 کمسن بچے 3 دنوں تک اپنے باپ کی لاش کے ساتھ رہے۔ جب ان سے بھوک برداشت نہیں ہوئی تو پڑوسی کے گھر کھانا مانگنے گئے۔ تب پتہ چلا کہ ان کے باپ کی موت ہو چکی ہے۔ بچوں کی ماں شوہر سے جھگڑے کے بعد ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ بریلی کے تھانہ عزت نگر علاقے کے گایتری نگر میں ایک نوجوان کی مشتبہ حالت میں پھانسی پر لٹکی ہوئی لاش برآمد ہو گئی۔ نوجوان کی لاش 3 دن پرانی لگ رہی تھی۔ پڑوسیوں نے فوری طور پر اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر دیکھا تو نوجوان کی لاش پھانسی کے پھندے پر لٹکی ہوئی تھی۔ پڑوسی کے مطابق مرنے والا منوج نوئیڈا کی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا اور لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد سے گھر ہی پر رہتا تھا۔ پڑوسیوں نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ مرنے والے کی ایک 4 سالہ بیٹی اور 6 سال کا لڑکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منوج کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد وہ بچوں کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ بیوی کے جانے کے بعد گھر میں منوج اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ منوج کے پڑوسی نے بتایا کہ اس کے بچوں نے آ کر کہا، انکل ہم 3 دن سے بھوکے اور پاپا مر گئے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ دوستو یہ خبر، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر آج میں نے انقلاب بروز جمعہ 18 جون 2021 کے اخبار میں پڑھی۔ دوستو دل دہلا دینے والے اس عبرتناک واقعے میں بڑا سبق ہے ان تمام خود غرض بے رحم ظالم بیویوں کے لیے جو حالات اور مسائل اور روزی روزگار میں گھرے پریشان حال شوہر کو ایسے نازک موقع پر بجائے ڈھارس، تسلی اور جذباتی طور پر ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے معمولی باتوں پر جھگڑا کر کے میکے چلی جاتی ہیں۔ وہ شوہر جو لاک ڈاؤن سے پہلے گدھے کی طرح مزدوری کر کے اپنی بیوی بچوں کے لیے راحت کا سبب بنتے تھے، آزمائش کی ایسی سخت ترین گھڑی میں ساتھ چھوڑ دینا خود غرضی، موقع پرستی اور ابن الوقتی نہیں؟ کیسے خدا اور ایشور کو منہ دکھائیں گی؟ ہم نے ان 2 سالوں میں بہت سے مزدور بھائیوں کو دیکھا ہے جو مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ ایسے میں مصیبت زدہ ہماری مجبور وہ بہن بیٹیاں بھی تھیں جو گھر سے نکل کر مختلف تنظیموں کی طرف سے ملنے والے راشن کے لیے در بدر ماری پھرتی رہیں۔ ایک بیگ اناج کے لیے گھنٹوں دھوپ میں کھڑی رہتی تھی۔ ہمت اور امید کی پہاڑ ثابت ہوئی۔ سلام ہے ان بہنوں پر۔ ایسے میں وہ مرد بھی کچھ کم نہیں جو شراب و شباب کی مستی، عیاشی، آوارگی، جوا، سٹا، مٹکے کی لعنت اور لت میں گرفتار اپنی بیوی بچوں کو ننگا اور بھوکا رکھ کر انہیں بچوں سمیت ان کی ماؤں کو زندہ جلنے، ٹرین سے کٹنے اور زہر کھا کر ہمیشہ کی نیند سلانے پر مجبور کرتے ہیں۔ علاوہ وہ حکمراں، وہ ستہ دھاری پارٹی کے ذمہ داران جنہیں عوام نے حکومت و اقتدار کی کرسی تک پہنچایا، اپنی مجرمانہ و ظالمانہ پالیسیوں کے سبب غریب عوام کا استحصال کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ ان غریبوں کی آہیں اور کراہیں انہیں چین سے بیٹھنے دیں گی؟ ارے مرنے کے بعد بھی وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ان کی آتما بھٹکتی ہی رہے گی اگر ہوش میں نہیں آئے تو۔ علاوہ اس کے
سب سے بڑے ذمہ دار ہماری وہ مسلم برادری بھی ہے، جن کی موجودگی میں منوج خودکشی کر بیٹھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی کی حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، 40 گھر آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہے۔ افسوس اور بڑی ٹریجڈی ہے کہ سماج میں اپنی ناک اونچی کرنے، خاندان میں اپنی برتری ثابت کرنے، اندھے میں کانا راجا بننے کے لیے دولت پرستی، شخصیت پسندی کے ایسے مظاہرے مسلمانوں میں ہو رہے ہیں جو واقعی بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے میں مست مسلمانوں کا آج بھی بہت بڑا طبقہ مختلف رسوم و رواج میں مست، دنیا و آخرت کے حساب و کتاب سے لاپرواہ، بیگانہ، منگنی، شادی، برتھ ڈے پارٹی، شاپنگ، آؤٹنگ، ہوٹلنگ میں آج بھی فضول خرچی کی انتہا کر رہا ہے۔ ارے کچھ کام نہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ باتھ روم، ڈرائنگ روم کی سجاوٹ میں ہی اپنا قیمتی وقت، صلاحیت اور دولت کا بیجا استعمال کر رہا ہے، گھنٹوں موبائل میں مصروف، مگر پڑوس میں کوئی خودکشی کر رہا ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ کیا صرف نماز اشراق، چاشت اور تہجد پڑھ کر ہمیں جنت مل جائے گی؟ پیارے بھائیوں، ذرا اس پر بھی غور کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ و شعور عطا کرے، اور انسانیت کی خدمت کا جو ذرّی موقع ہمیں میسر آیا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کہ ہم خیر امت ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے دل میں سب کے لیے سوز و گداز ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے۔ ہم اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے جیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پیغمبروں نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے بتلا دیا ہے۔ آج جو کچھ بھی حالات ہم پر ہے، یہ ہماری خود غرضی، ابن الوقتی موقع پرستی اور ظالمانہ جابرانہ رویوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ لیس بظلام للعبید۔ ملی تھی زندگی کسی کے کام آنے کے لیے، پر وقت بیت رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ کیا کرو گے اتنا پیسہ کما کر؟ کیا کرو گے اتنا پیسہ کما کر؟ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور یہ موت کے فرشتے تو رشوت بھی نہیں لیتے، اور یہ موت کے فرشتے تو رشوت بھی نہیں لیتے۔